إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. صدق الله العلي العظيم. اور جب کہ لیا ہم نے عہد تمہارے کہ نہ بہاؤ گے خون اپنوں کو اور نہ نکالو گے تم نفوس اپنوں کو شہروں سے اپنے، پھر اقرار کیا تم نے اور تم لوگ گواہ ہو۔ اور تفسیراً جو لکھا جاتا ہے وہ ایسا ہے کہ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے کئی طرح تعلق ہے۔ اس سے پہلے تہذیب، اخلاق اور تدبیر منزل کے احکام کا ذکر تھا جن پر عمل کرنے سے انسان کے اخلاق درست ہو جائیں اور خانگی زندگی سنبھل جائے۔ اب سیاست مدنی کے احکام کا ذکر ہے جس سے قوی اصلاح ہو اور ملک میں امن و امان کا دور دورہ ہو۔ یعنی اس سے پہلے جو آیت ہم پڑھے تو اس میں پوری زندگی کا جو ہے خانگی زندگی کے احکام تھے نا، ہم جو سیکھے اس میں کہ زندگی کیسی گزارنی ہے، کیا کیا امپورٹنس ہے، کیا کیا رشتے ہم کو جو ہے نبھانے ہیں، کیا کیا حقوق ہم کو ادا کرنے ہیں۔ اب جو ہے نا ایک کنٹری لیول کی بات ہو رہی، یعنی ایک بولتے ہیں نا قبیلے کی لیول کی بات ہو رہی کہ بھائی کیسا اپنے قبیلے میں اپنے شہر میں یا اپنی کنٹری میں جو ہے نا امن و امان مینٹین کرنا ہے تاکہ پھر وہ امن کا دور دورہ ہو۔ اس سے پہلے اختیار کرنے کے لیے اچھے صفات کا ذکر کیا تھا، اب ان عیوب کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ جن سے بچنا ضروری ہے، اس لیے پہلی آیت میں امر تھا اور اس میں نہیں، یعنی وہاں پہ کرنے والی بات تھی اور یہاں پہ جو ہے نا روکنے والی بات ہے جو نہیں کرنا ہے۔ تیسرا تعلق، پہلی آیت میں اسرائیلیوں کی نافرمانیوں کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ ثم تولیتم، یا اس آیت میں ان کے اعمال سے ثبوت دیا جا رہا ہے۔ چوتھا تعلق، موجودہ بنی اسرائیل پچھلی آیت کے مضمون کا انکار کر سکتے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ بد عہدیاں نہ کی اور ہم بھی تو توحید الہی پر قائم اور ادائے حقوق میں ثابت قدم ہیں، اور اگر انہوں نے یہ بد عہدیاں کی بھی ہوں تو اس سے ہم پر کیا الزام۔ اس کے جواب میں یہ آیت میں دوسرا عہد یاد دلایا جا رہا ہے کہ جس کہ یہ لوگ بظاہر مخالف کر رہے ہیں۔ یعنی اب وہ جو اس سے پہلے جو خانگی زندگی کے نظام بتائے گئے تھے وہ تو بول سکتے تھے کہ بھائی ہم بھی اس کو فالو کر رہے ہیں، ہم بھی کو ادا کر رہے ہیں، ہم بھی بولے والدین کے ساتھ اچھے ہیں، ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ہم بھی۔ لیکن اب یہاں جو بتایا جا رہا ہے اس سے وہ انکار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ سیدھی بات، کیونکہ کنٹری لیول کی بات ہو رہی، اور یہ بھی بول سکتے کہ ٹھیک ہے بھائی ہمارے باپ دادا وہ عہد کر کے جو ہے نا اگر کہی ہیں تو ہم تو نہیں کریں نا، ہمارا کیا ہے اس میں، مثال کے طور پر۔ پانچواں تعلق، اس سے پہلے یہود کے ایمان کی مایوسی کی چند وجوہیں بتائی گئی تھیں، اس آیت میں بھی اسی طرح ایک وجہ بیان ہو رہی ہے کہ جب یہ لوگ تورات شریف کے نہایت ظاہر اور پختہ احکام کو نہیں مانتے تو نبی آخر الزماں پر ان کے ایمان لانے کی کیا امید ہے۔ یہ عہد یا تو اس طرح لیا کہ تورات میں یہ احکام بھیجے اور جو شخص موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر دین موسوی میں داخل ہوتا تو گویا تورات کے سارے احکام پر عمل کرنے کا عہد کر لیتا، جیسے ہم کلمہ طیبہ پڑھ کر سارے احکام قرآنی و حدیث پر عمل کرنے کا عہد لیتے ہیں۔ تو مثالیں کیا دی جا رہی کہ ایسا ہو سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو بھی ایمان لاتا، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے آپ کی شریعت میں ایمان لاتا تو وہاں پہ ان سے عہد لیا جاتا کہ تورات کے سارے احکام کو ماننا ہے۔ جیسا آج ہم بھی اگر کلمہ پڑھ کے کوئی ایمان لاتا ہے مثال کے طور پر تو اس کو قرآن اور احادیث سب پہ ایمان لانا ہے، سب کو اس کو مان کے چلنا ہے۔ یا اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات کے قریب بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، یا ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پردے کے وقت جو ہے نا ان سے عہد دیے تھے، جیسا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج الوداع میں مسلمانوں کو خصوصی وصیتیں فرمائی کہ میرے بعد ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، اپنی بیویوں سے اچھے سلوک کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور چونکہ نبی کا عہد لینا گویا رب کا عہد لینا ہے، اسی لیے اخذنا فرمایا گیا کہ ہم نے عہد لیا، کیونکہ نبی کا عہد سیدھا رب کا عہد ہے تو اس لیے رب کی طرف منسوب کیا گیا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہاں وہی اذکروا افعال چھپا ہوا ہے، یعنی اے یہودیو اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا۔ یہاں موجودہ نبی بنی اسرائیل ہی سے خطاب ہے کیونکہ آئندہ انہی کی بدعہدی کا ذکر ہو رہا ہے، اسی لیے یہاں میثاقکم فرمایا گیا۔ اور پچھلی آیت میں میثاق بنی اسرائیل، دراصل یہ عہد بھی ان کے باپ داداؤں سے ہی لیا گیا تھا، مگر چونکہ باپ داداؤں کا فعل اولاد کا فعل ہوتا ہے اس لیے اس کا ان سے خطاب ہوا۔ یہاں وعدے کی نوعیت مراد ہے، در حقیقت میں ان سے 3 عہد لیے گئے تھے۔ تو ان سے
ٹوٹل 3 عہد لیے گئے تھے در حقیقت. پہلا یہ کہ لا تسفکون دماءکم، اپنا خون نہ بہانا. یہ سفکن سے بنا ہے. سفکن وسکبن کے معنی ہیں، یعنی اونڈلنا اور بہانا. بولتے نا اونڈل دینا، پانی کو اونڈل دینا یا بہانا. اس عبارت کے چند مطلب ہو سکتے ہیں. ایک، دنیاوی مصیبت سے گھبرا کر یا روحانی ترقی کی امید میں خودکشی نہ کرنا. اس کی جو 4 عبارت جو نکل سکتے وہ کیا ہے؟ تو پہلی چیز کیا ہے کہ خودکشی نہیں کرنا. دوسرا، اب خودکشی 2 وجہ سے ہو سکتی ہے. دیکھو، دنیاوی مصیبت سے بھی خودکشی ہو سکتی ہے گھبرا کر، اور روحانی ترقی کی امید میں بھی خودکشی ہو سکتی ہے. یہ بھی ایک تھوڑا پیچیدہ نقطہ ہے. بہت سارے جو ہے نا آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے کہ روحانی ترقیات کے لیے جو ہے نا خودکشی کر بیٹھتے، یعنی ان سے برداشت نہیں ہوتا. دوسرا، اپنے ہم قوم یا ہم مذہب کو قتل نہ کرنا، یعنی آپس میں جنگ و جدال نہ کرنا، کیونکہ اپنی قوم کو مارنا در پردہ اپنے ہی کو مارنا ہے. اپنی قوم سے مار پیٹ مت کرو، اپنی قوم میں کسی کو قتل مت کرو، کیونکہ اپنی قوم کو ختم کرنا دراصل اپنے کو ہی ختم کرنے کے برابر ہے. تیسرا، کسی کو قتل نہ کرنا کہ اس کے قصاص میں تم قتل کر دیے جاؤ گے، کیونکہ دوسرے کو ہلاک کرنا اپنے کو موت کے منہ میں دینا ہے. چوتھا، جنگجو اور مفسد قوموں کا ساتھ نہ دینا، اور نہ تم تباہ ہو جاؤ گے. تفسیر کبیر میں لکھا ہو، یعنی مفسد یعنی فسادی. بولے جنگجو، ہمیشہ جنگ لڑنے والے یا فسادی قوم جو ہوتی ہے، بولے ان کا ساتھ مت دو، کیونکہ ان کے فساد میں تم بھی لپیٹ میں آ جاؤ گے، تم بھی ختم کر دیے جاؤ گے. خیال رہے کہ یہاں بھی نفی میں نہیں کے معنی ہیں، اور چونکہ ایک دوسرے کا قتل و خون سخت گناہ ہے کہ شرک و کفر کے بعد اسی کا درجہ ہے، اس لیے اس عہد کو بھی توحید کے عہد کی طرح نہایت اہتمام سے خبر کی صورت میں بیان فرمایا. تو ایمان اور کفر کے بعد کوئی چیز اگر گناہ ہے تو وہ ہے قتل کا. دوسرا عہد یہ تھا کہ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، اپنوں کو اپنے گھروں میں سے نہ نکالنا، یعنی اپنی قوم یا اپنے اہل خرابت یا اپنے پڑوسی کو اتنا تنگ نہ کرو تاکہ وہ مجبوراً اپنا گھر یا وطن چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے. یعنی کسی کو اپنے خرابت داروں کو گھر سے مت نکالو، اپنے رشتہ داروں کو گھر سے مت نکالو، اور پڑوسی کو اتنا مت ستاؤ کہ پھر وہ جو ہے نا گھر چھوڑ کے جو ہے نا نکل جانے کی تیاری میں ہو. لیکن دیکھو آج کل تو بہت عام معاملہ ہے نا، یہ بھی ایک بزنس ماڈل ہے. بولے پڑوسی گھر بنا رہا تو پڑوسی کو برداشت نہیں ہوتا ہے، حسد میں جو ہے نا بیٹھ کے کمپلین کر دیتے، پھر بعد میں بولتے ٹھیک ہے بھائی ہم جو ہے نا سیٹلمنٹ کرتے، بولے اتنے دے دو اتنے دے دو. بولے فیشن ہے نا یہ بھی آج کے دور کا. استغفر اللہ استغفر اللہ. اور قرآن کیا حکم دے رہا؟ پڑوسی کو مت ستاؤ. یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ تم ایسی بدعملیاں نہ کرنا جس سے تم کو جلاوطن کر دیا جائے، یعنی حکومت تم کو ملک سے نکال دے، یا یہ کہ تم خود تاریک الدنیا ہو کر اپنا گھر بار چھوڑ کر جنگل میں آؤ. آوارہ نہ پھرنا. بہرحال یہاں بھی یا تو انفس سے اپنی جانیں مراد ہیں یا اپنی ہی قوم، یعنی بولتے کہ بھائی سب چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں مت جاؤ، گھر جا کے ویسا بھی مت کرو. بولے اس کی بھی یعنی ممانعت ہے، روکا گیا اس سے بھی، چونکہ جلا وطن کرنا قتل کے بعد سب سے بڑا ظلم ہے. قتل کے بعد جو ہے نا جلا وطن، یعنی کسی کو اپنے ملک سے نکال دینا، کسی کو اپنے گھر سے نکال دینا، مثال کے طور پر ستا کے جو ہے نا تنگ کر کے جو ہے نا ان کو مجبور کر دینا کہ وہ اپنا گھر چھوڑ دے مثال کے طور پر. یہ ساری چیزیں قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ اس کا ہے، جلا وطنی کا ہے. نیز جلا وطن قوم کبھی سلطنت نہیں کر سکتی. جب اس کی اجتماعی قوت جاتی رہی اور لوگ بکھر گئے تو مخالف کو حملہ کرنے کی جرت ہو جائے گی اور وہ اس کو غلام بنا لیں گے. اس لیے خوریزی کے بعد جلا وطنی کا ذکر کیا گیا. اور اے اسرائیلو، یہی نہ ہوا کہ تمہیں ان احکام کی خبر دے دی جاتی، بلکہ ثم اقررتم، تم نے اس کا اقرار بھی کر لیا کہ ہم اس پر عمل کریں گے. پھر یہ اقرار خفیہ طریقے پر یا ضمنی طور پر نہ تھا، اتنا صاف اور صریح تھا کہ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم اب بھی اس گزشتہ اقرار کی گواہی دے رہے. بولے اتنا کھلا یہ وعدہ تھا، تورات میں لکھا ہوا اتنا کھلا وعدہ تھا، کوئی ایسا جو ہے نا چھپا چھپی کا معاہدہ نہیں تھا. بولے ایک دم سب کے ساتھ ظاہر تھا، اور تم سب جو ہے نا اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے. خیال رہے کہ اقرار اور گواہی ایک شخص کی نہیں ہو سکتی، مقرر کوئی اور ہوتا ہے اور گواہ دوسرا کے طور پر. اس لیے اس آیت کے یا تو یہ معنی ہے کہ تمہارے بزرگوں نے اقرار کیا تھا اور تم اس کے گواہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے، یا یہ کہ تم سب نے اقرار کیا تھا اور بعض لوگ بعض پر گواہ تھے، یا تم نے پہلے اقرار کیا تھا اور اب گواہ ہو کہ ہم اقرار کر چکے ہیں، گواہ ہو کہ تم اقرار کر چکے ہیں. اس سے مقصد یہ ہے کہ تم وہ اقرار اب تک بھولے نہیں ہو، سب کچھ تمہیں یاد ہے اور جان بوجھ کر اس کی مخالفت کر رہے ہو. یعنی سیدھا سیدھا بتا دے گا تم کو سب معلوم ہے، کھلم کھلا ہوا تھا، کچھ لوگ گواہ بھی ہوئے تھے، اور تم اس سے یعنی منہ موڑ ہی نہیں سکتے. اتنا کھلا اقرار تھا. خلاصہ تفسیر یہ کہ اے اسرائیلیو، تم اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ تم آپس میں خوریزی نہ کرنا اور اپنی قوم کو ناحق جلاوطن نہ کرنا، کیونکہ اس سے تمہاری قوی طاقت ٹوٹ جائے گی اور قوی شیرازہ بکھر جائیں گے.
تو جو تمہاری ہلاکت کا باعث ہوگا، تم نے اس کا پورا اقرار بھی کیا تھا، اور تب تم اب تک اس پر گواہ ہو، مگر تم نے کیا کیا اور اس اقرار پر کتنے قائم رہے، اس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، اپنی دینی بھائی کو مارنا در حقیقت اپنے کو مارنا ہے، یعنی اگر تم مسلمان ہو اور کوئی مسلمان کا قتل کرتے ہو تو گویا وہ اپنے کو مارنے کے برابر ہے، کیونکہ اس سے قوم میں کمزوری پیدا ہوگی جس کا وبال سبھی بھگتیں گے، سب کو اس کا وبال بھگتنا پڑے گا۔ دوسرا فائدہ، اپنے دینی بھائی کو ذلیل کرنا در حقیقت اپنے کو ذلیل کرنا ہے، کیونکہ اس سے غیر قوم کی نگاہ میں اپنی خوی و وقار جاتا رہتا ہے۔ بولے اس لیے کوئی اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل مت کرو کسی کے سامنے، ورنہ ہوگا کیا کہ پوری قوم کا وقار جو ہے نا غیروں کے سامنے جائے گا۔ آج وہی تو حال ہے مسلمانوں کا۔ بولے بولے مشہور ہے، یعنی پڑھے لکھے طبقے میں تو یہ بولتے کہ بھائی مسلم تو چھوڑ دو، بھائی لڑائی جھگڑے والے لوگ ہیں، ایسا بول دیتے، کیوں؟ وہ وقار ختم، ہم نے اپنے ہاتھوں سے وقار کھویا۔ لوگ آج جو ہے نا ہماری قوم کو ذلیل کر رہے ہیں، اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے ہم نے اس وقار کو کھویا۔ اگر ہم ایک دوسرے کا ادب کرنا سیکھ جائیں، احترام کرنا سیکھ جائیں، ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھ جائیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا چھوڑ دیں، تو پورے قوم کے اندر ایک مستحکم یعنی ایسی بات پیدا ہو جائے گی، پھر کوئی باہر والا ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی باہر والا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور جب اپنی قوم کا وقار گیا تو خود اپنا بھی گیا، بے شک اپنی قوم کا وقار گیا تو خود اپنا بھی گیا۔ اب دیکھو نا پولیٹیشنز کیا کرتے، کچھ یعنی پیسے کے لالچی مسلمانوں کو ملا لیتے اپنے ساتھ، اور وہ ان باتوں کو، ان چیزوں کو بھی کہہ ڈالتے، بول ڈالتے جو ہے نا ساری قوم کے لیے جو ہے نا بے عزتی کا باعث ہے، لیکن وہ تو خالی اپنی مفاد پرست ہے، اپنے مفاد سے ان کا مقصد ہے، اور کیا۔ کاش کہ موجودہ مسلمان بھی یہ راز سمجھ جاتے، اگر ہم مسلمان قوم کی عزت کریں تو کوئی قوم ہم کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ بے شک حق دوسری قوموں کو مسلمانوں کے مقابلے کی اس کے لیے ہمت ہوئی کہ خود مسلمان ہی اپنی قوم کے دشمن بن گئے۔ بے شک ہم خود اپنی قوم کے جو ہے نا دشمن بن گئے، ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں، اس لیے دوسروں کو موقع مل گیا، ورنہ کسی میں ہمت نہ تھی۔ تیسرا فائدہ، قوم کی عزت سے دین کی عزت ہے، قوم کی عزت سے دین کی عزت ہے۔ تو تم اگر کوئی مسلمان کی عزت نہیں کر رہے تو مطلب کیا ہے کہ تم دین اسلام کو جو ہے نا دین اسلام کی تم عزت نہیں کر رہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو قوم کی عزت سے دین کی عزت ہے، مومن کی عزت سے ایمان کی عزت ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اگر آپ کو کوئی مومن کی احترام کر رہا ہے آپ، تو گویا مومن کا نہیں، اس کے ایمان کا احترام کر رہا ہے۔ اور اگر تم بدتمیزی کر رہے کسی مومن کے ساتھ تو پھر سوچو کیا کر رہے تم۔ اگر وہ ایمان کی تمہارے پاس اہمیت ہے تو تم گویا جو ہے نا مومن کی عزت کرو، کیونکہ مومن کی عزت ہی ایمان کی عزت ہے۔ مسلم سے اسلام کی عزت ہے، عام دین کی عزت سے قرآن کی عزت ہے۔ دین کی عزت کے لیے دینداروں کی عزت کرو، جو دیندار ہیں ان کی بھی عزت کرو تاکہ دین کی عزت ہو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ بہت ضروری یعنی اتنے اہم نکات ہے کہ اس دور میں اگر سب اس پہ عمل پیرا ہو جائے تو معاملہ کچھ اور ہو جائے، معاملہ جو ہے نا کچھ اور ہی ہو جائے۔ چوتھا فائدہ، مسلمانوں کو لازم ہے کہ اپنے گھر نہ چھوڑیں اور اپنی زمینیں فروخت نہ کریں، بلکہ زمین خریدنا اور اپنی آبادی بڑھانا اور محلے قائم کرنا ضروری ہے۔ تو کیا پیاری بات ہے، اور اس دور میں غور کیجیے آپ کیا ہے، محض جو ہے نا دنیاوی کچھ معاملات کو جو ہے نا کرنے کے لیے جناب کئی سالوں سے ماں باپ خریدے، باپ دادا خریدے، پراپرٹیاں بیچ دے رہے، کرائے کو گھروں میں اتر جا رہے، کیوں؟ اچھی شادی کرنا ہے، بولے خرچہ کرنا ہے، بولے کسی کچھ کام کرنا ہے، بولے فلانا کرنا ہے، ایسی چیزیں کر کے جو ہے نا اپنی پراپرٹیز بیچ رہے۔ اور دیکھو کئی مثال آپ کو حیدرآباد میں مل جاتی، کئی ایسی بستیاں جہاں جو ہے نا اپنے محلے ہوا کرتے تھے، آج جو ہے نا سب غیر قوم کا قبضہ ہے۔ مثال کے طور پر جو بزنس ایریاز تھے، مثال کے طور پر بیگم بازار وغیرہ ہے، آپ جا کے دیکھو آج پوری غیر قوم کا قبضہ ہے۔ آگا پورا جا کے دیکھو، وہاں پورا جو ہے نا غیر قوم کا قبضہ ہو جا رہا۔ تو یہ کیا ہے کہ یہاں قرآن شریف کی یعنی حکایت کیا کہ بھائی تم جو ہے نا چھوٹی موٹی، یعنی قرآن شریف کیا حکم دے رہا ہے کہ تم چھوٹے موٹے معاملات کے لیے، چھوٹے موٹے مسئلوں کے لیے جو ہے نا اپنی ذاتی پراپرٹیز کو مت بیچو بھائی۔ اگر ہندوستان سے مسلمان چلے جائیں تو یقیناً یہاں کی مسجدیں بند اور مسلمانوں کے قبرستان گوشالہ بنا لیے جائیں گے، اور ان کی ساری وقف زمینیں وغیرہ قبضہ کر لیں گے۔ حقیقت ہے، اگر تم ڈھیلے پڑو گے تو یہی ہوگا۔ پانچواں فائدہ، بعض جگہ سن کر یا شہرت پر یا علامتیں دیکھ کر بھی گواہی دی جا سکتی ہے، گواہی میں دنیا دیکھنا ضروری نہیں۔ دیکھو موجودہ یہودیوں نے اپنے بزرگوں کے عہد و میثاق کا واقعہ خود نہ دیکھا تھا، محض قربت دیکھ کر یا سن کر گواہی دی، وہ معتبر ہوئی۔ اسی طرح آج بھی وقف، نسب، نکاح، تبرکات کی گواہی فقط سن کر، علامتیں دیکھ کر دی جا سکتی ہیں۔ یعنی گواہی کے لیے جو ہے نا دیکھنا بھی ضروری نہیں ہے، اگر جو ہے نا آپ کے پاس یقین ہے، آپ کانفیڈنٹ ہے، اس کو سن کے جو ہے نا بھی آپ دے سکتے ہیں۔ صوفی کرام فرماتے ہیں کہ نفس کی پرورش کرنے میں روح کی ہلاکت ہے۔ اگر نفس کی تم پرورش خوب کرو گے تو روح ہلاک ہو جائے گی، روح ایک دم جو ہے نا کمزور ہو جائے گی۔ اور دنیا میں محبت کرنے سے اپنے اصلی وطن یعنی جنت سے محرومی، دنیا سے زیادہ محبت کرو گے تو پھر اصلی وطن جو ہے جہاں سے تم آئے ہو وہاں سے محروم ہو جاؤ گے، وہ جنت ہے، بہشت ہے۔ ہر انسان سے عہد لیا گیا ہے
کہ وہ شیطان کی اطاعت اور نفس کی پیروی کر کے اپنی جان یا اپنی روح کو ہلاک نہ کر دے، نیز اپنے کو دنیا میں پھنسا کر اپنے کو اصلی وطن جنت سے نہ نکالیں۔ یعنی ہر انسان جو ہے نا وعدہ کر کے آ کہ ہم شیطان کی پیروی نہیں کریں گے، نفس کی پیروی نہیں کریں گے، پھر بھی جو ہے نا دنیا میں آ کے جو ہے نا ان کے دھوکے میں پڑ جاتے اور ان کی پیروی کرنے لگتے۔ اب دیکھو نا مثال کے طور پہ سب سے زیادہ ہم کس کی بات مانتے؟ اکثر میں سوال ہی کرتا ہوں، بہت سارے لوگ جو مجھ سے ملنے آتے تو لوگ بولتے نہیں بھائی ہم تو جو ہے نا ایسا ہم تو اللہ کے احکام، بولا کہاں مانتے بھائی؟ اللہ تعالیٰ جو تم کو قرآن میں حکم دیا تم کہاں مانتے؟ 24 گھنٹے تو تم جو ہے نا اپنے بیسٹ فرینڈ کے باتوں میں ماننے کے چکر میں رہتے۔ بولے موبائل پہ ویڈیوز دیکھو دیکھنے لگ جاتے، بولے ٹائم ویسٹ کرو ویسٹ کرنے لگ جاتے، بولے چلو ٹی ٹی ٹاٹا کریں گے، کہاں تراویح پڑھتے کرنے لگ جاتے، بولے کہاں نماز پڑھیں گے جان دے یار دیکھیں گے نیکسٹ پڑھ لیں گے، کون سی بڑی بات ہے، کون دیکھ رہا ہے ابھی تو میں کمرے میں اکیلا ہوں، میں سو رہا ہوں مثال کے طور۔ پتہ نہیں کیا کیا پھندوں سے جو ہے نا آپ کو بہلا کے پھسلا کے جو ہے نا ہم اسی کی بات سنتے رہتے ہمیشہ۔ بولے تھوڑا جو ہے نا چغلی کر دیں گے مزہ آ جاتا، بولے تھوڑا نمک مسالہ لگا کے تہمتیں کر دیں گے، بولے تھوڑا مزہ آ جاتا۔ تو یہ ساری چیزوں میں تو لگے ہوئے ہیں نا، تو کس کی بات سب سے زیادہ سنتے ہیں؟ وہ شیطان کی تو سنتے یار، نفس کی تو بات سنتے سب سے زیادہ، لیکن سننا کس کی ہے؟ تو رب العالمین کی بات سننا ہے۔ بولے ان کی پیروی کر کے جو ہے نا اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کریں۔ یا یوں سمجھو کہ ہمارے دین فطری اسلام ہے، ہمارا دین فطری اسلام ہے، ہم دنیا میں رہ کر بھی اپنے اصل وطن یعنی اسلام میں موجود ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ اسلامی حدود سے نکل کر بے وطن نہ بنے۔ نیز صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اب یہاں پہ اور ایک مثال سے دی جا رہی ہے کہ بھئی اسلام جو ہے یہ ہماری زندگی کا طرز عمل ہے، اس کے مطابق ہم کو زندگی گزارنی ہے۔ تو بولے زندگی ایسی نہ گزارو جو اسلام سے نکل کر، جیسے جلا وطنی کی مثال دی جا رہی کہ تم جیسے اسلام سے نکل کر زندگی گزارے تو وہ اس کی مثال بالکل جلا وطنی جیسی ہے، تم اس سے باہر ہو گئے۔ نہیں، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ترقی روح کا ذریعہ شریعت کی پابندی ہے، جتنے تم شریعت کے پابند ہوگے اتنے زیادہ جلدی تم کو روح کی ترقی ملے گی۔ یہ ہرگز جائز نہیں کہ روحانی ترقی کے لیے خودکشی کی جائے یا اپنے کو دنیاوی بلاؤں میں پھنسایا جائے یا آبادی چھوڑ کر اپنے کو سرانشین بنایا جائے۔ ان باتوں سے فقیری نہیں ملتی، یہ طریق سادھوؤں جوگیوں اور راہبوں کا ہے۔ یعنی اب یہ کیا بولا جا رہا ہے کہ یہ مثال کیا دی جا رہی ہے کہ روحانی ترقیات کے لیے مرنا سلوشن نہیں ہے، روحانی ترقیات کے لیے جو ہے نا گھر بار چھوڑ کے جنگل میں جا کے صحرا نشین ہو جانا، اس کی جو ہے نا اجازت نہیں۔ بعض صحابہ اکرام نے دین کی خاطر دنیاوی لذتیں چھوڑنے کا ارادہ کیا، کسی نے کہا کہ میں نکاح نہ کروں گا، کسی نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو اس ارادے سے روک دیا اور فرمایا کہ ہمارے دل میں بہت زیادہ خوف الہی ہے، لیکن ہم نماز بھی پڑھیں گے اور سوتے بھی رہتے ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں، نکاح بھی کرتے ہیں۔ نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے منہ پھیرا وہ میرے گروہ سے نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام صحابہ کرام کو روک دیا ان ارادوں سے، بولے کہ ایسا مت کرو، بولے ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم آرام بھی کریں گے، ہم کھانا بھی کھائیں گے، ہم روزہ بھی رکھیں گے، بولے ہم نکاح بھی کریں گے، نکاح میری سنت ہے، جو نکاح اس سے انکار کرتا میرے گروہ سے نکل گیا۔ لطف یہ ہے کہ شرعی قیود میں رہ کر عالم شہود تک پہنچے۔ لطف یہ ہے کہ شرعی احکام میں شریعت کو لیتے ہوئے جو نا عالم شہود تک پہنچے۔ عالم شہود یعنی دیدار والا شہود، جہاں اللہ کا دیدار نصیب ہوتا۔ عارف کی آنکھ دنیا کے ہر آئینے میں رب کا جمال دیکھتی ہے، سبحان اللہ کیا پیاری بات ہے نا۔ ہمارے پاس 2-3 عارف ہیں، دیکھو اس میں بھی تفسیر میں بھی، تو بولے عارف کی آنکھ کیا دیکھتی ہے؟ بولے عارف کی آنکھ دنیا کے ہر آئینے میں رب کا جمال دیکھتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عکس جمال یار کا ایک آئینہ ہوں میں، ارض و سما میں دیکھ لو جلوہ نما ہوں۔ کیا بات ہے کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ جب یہ حال ہو جائے گا لطف یہ ہوگا کہ انسان جہاں جائے گا رب کو پائے گا۔ جب یہ آنکھ یعنی تمہارے اندر یہ بصیرت آ گئی تو پھر یہ حال ہوگا، یہ لطف ہوگا کہ جہاں جاؤ گے تم رب کو وہاں پاؤ گے۔ مسجد میں آئیں گا اسی کو دیکھے گا، اور گھر میں پہنچے گا تو اسی تک پہنچے گا، اور دکان میں داخل ہوگا تو اسی کے قرب میں داخل ہوگا۔ پھر یہ آیت ظاہر ہوگی فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں جاؤ گے رب کو پاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا پیاری بات ہے۔ پھر خلق کی حالت یہ ہوگی کہ نہ دنیاوی غم سے غمگین ہوگا اور نہ یہاں کی راحت سے خوش۔ اسی کا ظہور کربلا کے میدان میں ہوا کہ امام حسین نے بزبان حال فرمایا میں تیرا غیر نہیں عین ہوں اے عین کرم، میں تیرا غیر نہیں عین ہوں اے عین کرم، تو ہی آتا ہے نظر مجھ کو بچشم پرنم، تو ہی نظر آتا ہے مجھ کو بچشم پرنم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا پیاری بات ہے، واہ 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 واہ۔ تو عارفوں کی یہ بات ہوتی کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے ایسی آنکھ رکھتے کہ ہر جگہ جو ہے نا، ہر شے میں ہر چیز میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور کی تجلی کو دیکھتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویسی اگر بصیرت پیدا کر لیے تو مسجد میں جاؤ رب کو پاؤ گے، گھر میں اور رب کو پاؤ گے، بزنس دکان میں جاؤ گے رب کو پاؤ گے، ہر جو چیز کے قرب کے لیے کرو گے پھر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم۔ پھر تم یہ ہو کہ قتل کرتے ہو جانو اپنی کو اور نکالتے ہو تم ایک گروہ کو اپنے سے ان کے گھروں سے کو مدد دیتے ہو بمقابلے ان کے ساتھ گناہ اور زیادتی کے، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی ہو کر تو فدیہ دیتے ہو تم ان کا، اور شان یہ ہے کہ حرام ہے اوپر تمہارے نکالنا ان کا، کیا تو ایمان لاتے ہو تم سات بعض کتاب کے اور کفر کرتے ہو سات باز کے، پس کیا بدلہ ہے ان کا جو کرے یہ تم میں سے، مگر رسوائی بیچ زندگی دنیا کی، اور دنیا قیامت کے لوٹائے جائیں گے وہ طرف سخت عذاب کے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ تفسیرن جو لکھا جاتا ہو ایسا ہے کہ پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، ان پر مدد دیتے ہو یعنی ان کے مخالف کو مدد دیتے ہو گناہ اور زیادتی میں، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو، اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے، تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیریں جائیں گے، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اس آیت کا تفصیل ترجمہ ہوا۔ اب اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ یہ آیت پچھلی آیت کا تتمہ ہے، یعنی پچھلی آیت میں بنی اسرائیل پر احکام بھیجنے کا ذکر تھا، اب ان کے اعمال کا تذکرہ ہے۔ پچھلی آیت میں بنی اسرائیل کے اقرار و عہد و پیمان کا ذکر تھا، اب اس کے توڑنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی جو عہد تھا کہ بھئی تم قتل نہیں کرنا، کسی کو اپنے ملک سے نہیں نکالنا، جلا وطن نہیں کرنا مثال کے طور پر، یہ ساری، اور جو ہے نا اگر کوئی جو ہے نا قید ہو گیا تو اس کو چھڑا لینا، یہ سارے عہد تھے۔ تو بولے وہاں پر عہد بتایا گیا، اور اس آیت میں جو ہے نا چھوڑنے والی بات بتائی جا رہی ہے۔ اس آیت کا شان نزول کب ہوا کہ توریت میں بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں اور وطن سے نہ نکالیں، اور جو بنی اسرائیل کسی قید میں ہو اس کو مال دے کر چھڑا لیں۔ اس پر انہوں نے اقرار بھی کیا اور گواہ بھی ہوئے، لیکن قائم نہ رہے اور اس سے پھر گئے، جس کا ذکر کر خلاصے میں آتا ہے۔ تب یہ آیت کریمہ اتری، تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہوا ہے۔ ثم انتم هؤلاء تعقلون انفسکم، ثم یا تو رتبی تراخی کے لیے ہیں یا زمانی، یعنی باوجود کہ یہ احکام عقلاً نقلاً نہایت اعلیٰ تھے جن پر ملکی اور قومی انتظام موقوف تھا، مگر تعجب ہے کہ پھر بھی تم اس کی مخالفت کرتے ہو جس سے دین دنیا میں تمہاری رسوائی ہے، یا یہ کہ بہت عرصے تک تو تم نے ان احکام کی پابند رہے، اتنے عرصے کے بعد تم نے ان کی مخالفت شروع کر دی، یا تو انتم مبتا اور تقتلون اس کی خبر اور ہؤلاء سے اول لفظ یا پوشیدہ ہے، یعنی اے اس عہد کے توڑنے والو تم اپنے کو قتل کرتے ہو، یا انتم مبتلا ہے اور ہؤلاء اس کی خبر، اور تقتلون سے آخر تک اس کا بیان، یعنی یا تو هو الذین کے معنی میں ہے اور جملہ اس کا صلہ، یا یہ کہ اپنے ہی معنی میں ہے مگر انتم سے ان کی ذات مراد ہے، اور ہؤلاء سے ان کی صفات، یعنی پھر تم وہ بدعہد لوگ ہو جو اپنے کو قتل کرتے ہو۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی اس تقریر سے انشاءاللہ سارے وہ اعتراض اٹھ جائیں گے جو اس عبارت پر پڑے تھے۔ یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ جو جس طریقے سے آیت نازل ہوئی، یعنی اس کا تتمہ یہ ہے کہ اس کے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پہلی آیت میں جو عہد لیا گیا تھا کہ قتل نہ کرو، جلا وطن نہ کرو، اپنے آپ کے اپنی قوم میں سے جو ہے نا ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، یہ حکم ہوا تھا۔ تو اب یہاں پر جو بولا جا رہا ہے یہ کس کی طرف بولا جا رہا ہے؟ کہ انہی کی طرف جو عہد توڑنے والوں کی طرف بولا جا رہا ہے، کہ بھئی اتنا کھلا اتنا واضح جو ہے نا نظام بتایا گیا
ملک چلانے کا، اور اس پر جو ہے نا تم عہد کر کے پھر گئے، تم قتل کرنے لگے۔ تقتلون انفسکم، کہ یا تو یہ معنی ہے کہ تم تاریک الدنیا راہب بن کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہو، یا یہ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو۔ یعنی اس کی مثال دو ہو سکتی ہے۔ ایک کیا بات ہو سکتی ہے کہ بھائی تم اکیلے جا کے جو ہے نا سیرا وغیرہ میں اکیلے جو ہے نا چھوڑ دے، دنیا وغیرہ چھوڑ کے وہاں چلے گئے اور وہاں مر گئے کسی وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو۔ دوسرے معنی ہی زیادہ صحیح ہے، تو یہاں پر دوسرے معنی ہی مراد ہے، تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے۔ تخرجون، یعنی یا تو تم غلبہ پا کر اپنی ایک جماعت کو جلا وطن کر دیتے ہو، یا ان کو اتنا پریشان کرتے ہو کہ وہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ غرض کے بالواسطہ یا بلا واسطہ تم انہیں نکال دیتے ہو۔ فریقاً منکم، فریقاً فرق سے بنا ہے جس کے معنی ہے جدا ہونا، چونکہ ہر قبیلے دوسرے قبیلوں سے ممتاز اور جدا ہوتا ہے، اس لیے اس کو فریق کہتے ہیں۔ خیال رہے کہ جہاں دنیاوی وجہ سے جدائی ہو وہاں فریق بولا جائے، اور جہاں دینی وجہ سے ہو وہاں فرقہ، اور کبھی اس کا عکس بھی ہوتا ہے، یعنی دینی وجہ سے اگر کوئی بڑھ جاتے ہیں تو اس کو فرقہ بولتے ہیں، جیسا آپ بھی ہم بولتے ہیں نا یہ فرقہ ہے وہ فرقہ ہے ایسا، اور دنیاوی اعتبار سے بولے تو اس کو فریق بولیں گے، جیسا قبیلے بھی جو ہے نا اپنے اپنے حدود میں رہا کرتے تھے۔ من دیارہم، دیار جمع دار کی ہیں جس کے معنی ہے گھر، وطن۔ ملک کو اس لیے دیار کہتے ہیں کہ وہاں بہت سے گھر ہوتے ہیں۔ ہم کا مرجع فریق ہے جو لفظاً واحد اور معنن جمع ہے، یعنی تم اپنی ایک جماعت کو ان کے وطن سے نکال دیتے ہو۔ تظاہرون علیہم، یہ قتل کرنے اور نکالنے کا بیان ہے، یعنی تم براہ راست خود تو یہ حرکت نہیں کرتے مگر ان کے دشمنوں کو ان کے مقابلے میں مدد دیتے ہو۔ یا تظاہرون زہر سے بنا ہے جس کے معنی ہے پشت، یعنی پیچھے مدد دینے کو، اس لیے تظاہر کہتے ہیں کہ اس سے جنگ میں دوسرے کی پشت قوی ہوتی ہے، اسی لیے اپنے مددگار کو پشت بنا کہتے ہیں۔ یعنی مثال کیسی ہے کہ بھائی آپ ڈائریکٹ تو نہیں کر رہے لیکن انڈائریکٹلی جو ان کے دشمن ہیں ان کو جو ہے نا جا کے آپ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی جو ہے نا جنگ میں اگر کوئی ایک پارٹی کو آپ سپورٹ کر دیتے، بولتے ہیں نا میں آپ کے بیک سائڈ میں ہوں، بولے میں آپ کے بیک میں ہوں، آپ کی پشت میں ہوں، یعنی مثال اس کی ایسی ہے کہ بھائی میں آپ کو یعنی طاقت دے رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ غضب تو یہ ہے کہ تمہارا یہ امداد کسی نیک کام کے لیے نہیں بلکہ بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی میں ہیں، یعنی دشمن ظلمن تمہاری ایک جماعت پر حملہ کرتا ہے اور تم اس دشمن کی امداد کرتے ہو، لہٰذا تم بھی اس گناہ میں شریک ہوئے۔ پھر لطف یہ ہے کہ تم اس مظلوم جماعت سے پوری دشمنی بھی نہیں کرتے بلکہ اولاً تو انہیں دیش سے نکال دیتے ہو جس سے وہ قیدی ہو جاتے ہیں۔ ان یاتوکم اسارا جمع اسیر کی ہے، اسیر وہ جس کو جبرن پکڑ لیا جائے۔ خیال رہے کہ جو قیدی ہتکڑی بیڑیوں میں ہو اسے اسرا کہلاتے ہیں، اور جو فخت دوسرے کے قبضے میں ہو اسے اسارا۔ یعنی جب یہ مظلوم لوگ تمہارے پاس قیدی ہو کر پانچوں لائے آتے ہیں، یعنی قیدی ہو کر انہیں لایا جاتا ہے، تو تم تفادوہم، تم فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو۔ تفادو فدون سے بنا ہے جس کے معنی ہیں چیز کا معاوضہ۔ خیال رہے کہ قیدی کو چھڑانا عیب نہیں بلکہ خوبی ہے۔ یہاں اس فعل کی برائی کرنا منظور ہے کہ تم پوری کتاب پر عامل نہیں، یا یہ کہ تم خود ہی قیدی کرا کر خود ہی چھڑاتے ہو، یہ تمہاری حماقت ہے۔ تفسیر کبیر نے تفادو کے ایک یہ معنی بھی کیے ہیں کہ تم ان کا فدیہ لے لیتے ہو، یعنی اولاً اپنی قوم کو قید کرتے ہو اور جب ان کا قرابت دار چھڑانے آئے تو مال لے کر چھوڑ دیتے ہو۔ اس صورت میں یہ بھی ایک عیب ہی ہوا، مگر پہلے معنی زیادہ صحیح معلوم ہوتے ہیں، جیسا کہ اگلی عبارت کا تقاضا ہے۔ وہ ہوا، یہ ضمیر شان ہے، یعنی تمہارے عمل تو یہ ہے کہ اور تمہارا دین یہ ہے کہ محرم علیکم اخراجہم، کہ تم پر ایمان کا نکالنا ہی حرام تھا، نکال کر تم پر ان کا نکالنا ہی حرام تھا، تم انہیں نکال کر چھڑانا تو ایسا ہے جیسے کہ گھر میں آگ لگا کر پانی کے لیے دوڑنا۔ یعنی مثال اب یہاں پہ اس کا تفسیر میں آئے گا پورا ڈیٹیلز تفسیر خلاصے میں، لیکن سمجھنا یہ ہے کہ توریت کا حکم کیا تھا کہ بھائی نہ ایک دوسرے کو قتل کرو، نہ اپنی قوم کو جلا وطن کرو، ان کو نہ اتنا مجبور کرو کہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو دشمن قوم تھی، جو دوسرے قبیلے پہ ان پہ یعنی حملہ وغیرہ کرتی، تو اس کو سپورٹ کرتے اور ان کو جلا وطنی یعنی نکال دیتے۔ بعد میں پھر جب وہ قید ہو جاتے، وہ دشمن جو رہتے ان کو جو قید کر کے ان کے پاس لے کے آتے تو فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے۔ بولے یہ کیا بیوقوفوں سا عمل ہے، بولے پہلے جو نہیں کرنا ہے وہ کرتے ہو، پھر بعد میں فدیہ دے کے چھڑا لیتے۔ بولے یہ کیا بات ہے؟ افتؤمنون، یہ استفہام انکار کے لیے ہے یا جھڑکنے کے لیے، یا تو ایمان سے ماننا مراد ہے یا عمل کرنا، یعنی تو کیا تم عمل کرتے ہو یا مانتے ہو، عمل کرتے بھی ہو یا مانتے بھی ہو،
बाजुल किताब यानी बाज तौरेत को, यानी तुमने तौरेत के हुक्म फिदिया पर तो अमल किया, तकफुरूना बिबाजिन और बाज तौरेत का इनकार करते हो या छोड़ते हो, क्योंकि इसमें तो आपस में जंग करना और एक दूसरे को वतन से निकालना हराम किया गया था, या ये कि मूसा अलैहिस्सलाम पर तो ईमान लाते हो या बाज तौरेत पर ईमान लाना हुआ और नबी आखिर जमा का इनकार करते हो, ये बाज तौरेत का इनकार हुआ। दोनों तरफ भी इशारा हो सकता है, यानी एक इशारा है कि मूसा अलैहिस्सलाम को मानते, तौरेत के एक अहकाम को मानते, एक अहकाम को नहीं मानते, एक हुक्म को नहीं मानते। वैसे ही जो है ना इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मौजूद हैं तुम्हारे साथ, उन पर ईमान नहीं लाना तौरेत को नहीं मानने के बराबर है, क्योंकि तौरेत में हुक्म था ना आपके ऊपर, आपके बारे में लिखा हुआ था। ये अपनी खातिर खवा और दिल पसंद मसाइल को मान लेते हो और आपस में कत्ताल और देश निकाला और अपनी कौम का फिदिया लेना इसको छोड़ते नहीं। वो बास तौरेत पर अमल था, ये बास का तर्क। बोले जो अपने को मर्जी, यानी जो अच्छा लगा उस पर अमल करो, जो नहीं लगा उसको छोड़ दो। बोले इस्लाम में भी आजकल के मुसलमानों का तर्ज अमल है ना, बोले जो इजी लग रहा अपने हिसाब से बोले अमल कर लो, बोले हदीस है, बोले सुन्नत है, बोले कुरान में है, बोले देखो गूगल पे है। और बोले जहां सख्ती लग रही, जहां ऐसा लग रहा है कि पकड़ हो रही, बोले वहां बच गए, दामन छुड़ा लिए। अब तुम खुद फैसला करो कि फमा जजाऊ, ये माँ इस्तिफाहम यहाँ है, नाफि नाफे यानी ऐसे शख्स की क्या सजा हो सकती है, या कोई बदला नहीं। बोले अब खुद यानी बोलते रहे ऐसा करने वाले को क्या सजा दोगे भाई। मन यफअलु, जो ऐसी हरकत करे कि बास को माने और बास को ना माने, या बास को छोड़े और बास पर अमल करे, बावजूद के मिनकुम हो तुम में से, यानी अपने को यहूदी भी कहता हो और तौरेत को मानने का मुद्दई भी हो, इल्ला खिज़युन फिल हयात दुनिया, खिज़युन के लफ्जी माने जिल्लत, नाराजगी या शर्मिंदा करना है। यहाँ तो इससे जिजिया मुराद है, या कत्ल या जिलावतनी, यानी ए इसराइलियों, इन हरकतों की वजह से तुम पर बार बार दुनिया में टैक्स लगे, तुम्हें दूसरी कौमों की तरफ से कत्ल और जिलावतन किया गया, और आइंदा भी ऐसा होगा कि मुसलमान तुम्हारे हाकिम बनेंगे, जो तुम में बास को कत्ल करेंगे और बास को जिलावतन और बास पर टैक्स लगाएंगे, क्योंकि बिखरी हुई और बिगड़ी हुई कौम का यही अंजाम होता है। कुरान पाक में इस खबर का आज तक ज़हूर हो रहा है कि अब तक यहूद दूसरों के गुलाम ही हैं और हमेशा निकाले जाते हैं, और फिर इसी सजा बस नहीं, बल्कि वह यौमुल क़ियामा, क़यामत के लफ्जी माने हैं खड़ा होना, चूंकि इस दिन सारी मखलूक ही खड़ी होगी, या तमाम जहां के सारे अव्वलीन और आखिरीन एक मैदान में खड़े होंगे, इसलिए इस दिन को युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, लौटाए जाएंगे सख्त अजाब की तरफ। रद के लफ्जी माने हैं पकड़, पकड़ कर वापस करना, या पहली हालत की तरफ लौटाना, यानी अव्वलन पकड़े जाएंगे, या जिस तरह दुनिया में पहले जलील और रुस्वा थे, फिर इसी की तरफ लौटाए जाएंगे, मगर ये रिसवाई पहले से सख्त होगी और ये अजाब यकीनी है, क्योंकि वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह तुम्हारे किसी अमल से गाफिल नहीं, जब इसकी कुदरत भी पूरी और इल्म भी कामिल, तुम्हारे जुर्म भी हद से आगे, रब ताला का इंसाफ भी आला, फिर क्या वजह से कि तुम बड़े जुर्म की बड़ी सजा ना दी जाए, तुम्हें बड़े जुर्म की बड़ी सजा ना दी जाएगी। यानी पूरा जो मजनून है, यानी ये बोला जा रहा है कि पहली चीज तो ये ऐसे तुम हरकत करते हो, और आज तक भी उनका वही हाल है। देखिए ना, अब ये सेंचुरी, पिछली सेंचुरी में खुद जो वर्ल्ड वार हुई, जर्मनी से निकाले गए, यूरोप से निकाले गए, इनको कत्ल किया गया, बहुत कुछ हुआ। आज भी चलो इजराइल करके बना के बैठे, पता नहीं उसका क्या होगा, वो भी क्या एग्रीमेंट है, किसकी गुलामी, अमेरिका की गुलामी में है। और हो सकता है ये भी जो है ना आगे जाके कुछ अरसे के लिए हो, फिर इसमें भी अल्लाह की कुछ हिकमत है, हमको नहीं मालूम। अगर हमारी हयात रही तो हमारी जिंदगी में देखेंगे, या फिर हो सकता है आगे देखेंगे। लेकिन कुरान क्या बोलता है कि इनके लिए जो इनके हरकत है, इस वजह से इनकी सल्तनत कायम नहीं हो सकती, इनका कोई मुल्क कायम नहीं हो सकता, और क़यामत तक जो है ना इनको बोल दिया गया कि तुम शर्मिंदा ही होते रहोगे, तुम्हें लोग जो है ना कत्ल करते रहेंगे, निकालते रहेंगे, तुम शर्मिंदा होते रहोगे। और क़यामत के लफ्जी माने हैं खड़े होना, और क्योंकि क़यामत के दिन सारी, यानी शुरू से लेकर आखिर तक, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर तक जितने पैदा होंगे सबको एक मैदान में खड़ा किया जाएगा, इसलिए जो है ना उसको क़यामत कहते हैं। और उस दिन जो है ना ऐसी पकड़ होगी कि सब लौटाए जाएंगे अपने अमाल की तरफ, जो जैसा करेगा उसको वहां लौटाया जाएगा उस हिसाब से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो खुलासा तफसीर यह है कि मदीना मुनव्वरा के आसपास यहूद के दो फिरके रहते थे, बनी कुरैज़ा और बनी नज़ीर, और ख़ास मदीना मुनव्वरा में मुशरिकीन के दो फिरके थे, और इस अवैस और खजरज। बनी कुरैज़ा अवैस के हलीफ थे, यानी उनके साथ उनका मुआहदा था, और बनी नज़ीर खजरज के, यानी हर एक कबीले ने अपने हलीफ के साथ कसमें मुआहदे कर लिया था कि अगर हम में से किसी पर कोई हमला भी करता तो दूसरा इसकी मदद करेगा। यानी अब दो कबीले बनी इसराइल के थे, जिनके नाम जो है ना क्या बताया गया कि भाई एक का नाम है करीजा
اور ایک کا نام ہے نذیر، یہ دو بنی اسرائیل کے قبیلے تھے۔ اور وہیں جو ہے نا دو کافروں کے جو ہے نا قبیلے بھی تھے، ان کے بھی خیمے تھے۔ اس کا نام کیا تھا کہ ایک کا نام جو ہے نا فرقہ اویس تھا، اور ایک کا نام خزرج تھا۔ تو اب یہ جو دو فرقے تھے بنی اسرائیل کے، اس میں ہوا کیا معلوم ہے، ایک قبیلہ جو ہے ایک یعنی دشمن کے یعنی قبیلے سے جو ہے نا معاہدہ کر لیا، اور ایک دوسرے سے، اور یہ حلف اٹھا لیا کہ بھئی اگر کوئی حملہ ہوا کچھ ہوا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ اویس خزرج تقریباً 100 برس سے آپس میں جنگ کرتے رہتے تھے، یعنی اویس اور خزرج جو ہے نا ہمیشہ اپنے آپس میں جنگ کرتے رہتے تھے، جس میں بنی قریظہ اویس کی اور بنی نذیر خزرج کی مدد کے لیے آتے تھے۔ اب جنگ اس طرح ہوتی تھی کہ اویس اور بنی قریظہ ایک طرف اور خزرج اور بنی نذیر دوسری طرف۔ دیکھو ایسا ہوتا تھا کہ بھئی ان کے ساتھ انہوں آ کے لڑ لے، ان کے ساتھ انہوں آ کے لڑ لے، آپس میں خوب کشت و خون کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کا بہت خون بہاتے تھے، جس کی وجہ سے بنی قریظہ کو بنی نذیر اور بنی نذیر کو بنی قریظہ قتل کرتے تھے، اور ان کے گھر وہ ویران کرتے تھے اور ان کو جلا وطن کر دیتے تھے۔ لیکن جب بنی نذیر اویس کے ہاتھوں یا بنی قریظہ خزرج کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے تو ان کو مال دے کر چھڑا لیتے، یعنی بنی قریظہ کو بنی نذیر اور بنی نذیر کو بنی قریظہ چھڑا دیتے، باوجود کہ اگر وہی شخص جنگ کے وقت ان کے موقع پر آ جاتا تو اسے قتل کرنے میں ہرگز نہ تعمیل نہ کرتے تھے۔ یعنی کیسی یہ بے وقوفی والا، یعنی ایک قبیلہ جا کے ایک یعنی پارٹی کے ساتھ مل گیا، ایک قبیلہ ایک پارٹی کے ساتھ مل گیا، اب دونوں پارٹیاں جنگ کر رہے تو دونوں سپورٹ کر رہے، اور جنگ کے دوران اگر اپنے قبیلہ یعنی بنی اسرائیلی جو ہے نا وہ قبیلے والا سامنے آ گیا تو مار دیتے تم، وہاں ایک منٹ نہیں سوچتے۔ لیکن بعد میں جو ہے نا اگر وہ گرفتار ہو گیا تو فدیہ دے کے اس کو چھڑا لیتے، یعنی اپوزٹ کیمپ والے، یعنی یہ کیمپ والا اگر پھنس گیا تو یہ کیمپ والا چھڑا لیتا، یہ کیمپ والا پھنس یہ کیمپ والا چھڑا لیتا، بولے جس کا ساتھی اس کو پکڑ کے لائے گا وہ چھڑا لیتے اس کو فدیہ دے کے۔ جب لوگ ان سے کہتے تھے کہ تم خود ہی انہیں قتل اور جلا وطن کرتے ہو اور پھر خود ہی تو قید سے آزاد کراتے ہو، یہ کیا حرکت ہے؟ تو وہ کہتے کہ ہمیں توریت میں اپنی قوم کی قیدیوں کو چھڑانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب ان سے سوال ہوتا کہ پھر تم ان سے جنگ کیوں کرتے تو کہتے کہ اپنے حلف کو، اپنے حلیف یعنی اپنے پارٹنر کو ذلت سے بچانے کے لیے۔ اس آیت میں ان کے اس افعال پر ملامت کی جا رہی ہے کہ اے یہودیوں، تم سے تو 4 عہد لیے گئے تھے، آپس میں قتل نہ کرنا، کسی کو جلا وطن نہ کرنا، اپنی قوم کے مقابل دشمن کو امداد نہ دینا، اور قیدیوں کو چھڑانا۔ اس کے کیا معنی ہوئے کہ تم نے 3 حکموں کو نہ مانا اور ایک پر عمل کیا؟ بولے پہلے کے 3 حکم تو چھوڑ دیے تو اور ایک عمل پہ عمل کر رہے ہیں۔ کیا بعض کتاب ماننے کے قابل ہیں اور بعض انکار کے لائق؟ جو قوم ایسی حرکتیں کرے گی وہ دنیا میں رسوا اور آخرت میں سخت عذاب کی مستحق ہوگی۔ چنانچہ دنیا میں تو ان کی رسوائی ہوئی کہ 3 ہجری سے بنی قریظہ مسلمانوں کے ہاتھوں 3 ہجری میں بنی قریظہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے کہ ایک دن میں ان کے 700 آدمی مارے گئے، اور بنی نذیر مدینہ منورہ سے نکال کر خیبر میں رکھے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہاں سے بھی نکال دیے گئے۔ یہ لوگ بارگاہ مصطفیٰ سے ایسے نکلے کہ اب تک ان کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ذلت ان کو ملی۔ دیکھو ایسا کرنے سے ہوا کیا معلوم ہے، ایک قبیلے کو تو مسلمانوں نے جو ہے نا جہاد میں ختم کر دیا اور قبضہ کر لیا، اور ایک قبیلے کو کچھ وقت تک خیبر میں رکھے اور بعد میں عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہے نا وہاں سے بھی ان کو نکال دیا، اور آج تک ہی پھر رہے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اب بھی جرمنی وغیرہ کے نکالے ہوئے یہودی مارے در بدر پھرتے رہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک ایسے ہی پھرتے رہیں گے۔ ان کے قاتل اور جلاوطنی کی وجہ سے آئندہ بیان ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اویس اور خزرج قبیلوں کو دولت ایمان دے کر ان کو آپس کی 100 سالہ جنگ کو ختم فرما دیے اور انہیں آپس میں شیر و شکر بنا دیا۔ اب انہی جماعتوں کا نام انصار ہے جن کے بہت فضائل قرآن پاک میں بیان ہوئے، اور جس کی جانی اور مالی خرابیوں کی قیامت تک یاد، یعنی اب یہ جو کافر جو قبیلے تھے دونوں خزرج وغیرہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیے، وہ ایمان لے آئے، وہ سب جو ہے نا مومن ہو گئے، وہ سب اسلام قبول کر لیا۔ اور انہی میں سے ایک جو ہے نا جو انصار جو ریفرنس ہوتا ہے یعنی انصار ہیں جو بولتے ہیں نا، وہ وہی قبیلے کی طرف اشارہ ہے۔ اور دیکھو ان کی اتنی ساری باتیں قرآن میں آ گئی کہ جو ہے نا قیامت تک جو ہے نا پھر ان کے چرچے ہیں۔ بلکہ یوں سمجھو کہ یہ قوم ہی اشاعت اسلام کا ذریعہ بنی۔ واہ رے تیرے بے پروائی، جس سے چاہے اپنا کام لے لے۔ بے شک جس سے مولا چاہتا اس سے کام لے لیتا وہ، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بھائی ہم نہیں کرے تو نہیں ہونا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ جس سے چاہے کام لے لے۔ دیکھو کس سے کام لیا، ایسے قبیلے جو 100 سال سے لڑ رہے تھے، جنگجو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سے جو ہے ایمان قبول کیے، تو پھر ایسے جو ہے نا کام کے اسلام کے جو ہے نا اسلام کو پھیلانے میں سب سے زیادہ ان کا ہاتھ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیال رہے کہ ان یہودیوں کی جنگیں نفسانی یا قومی تھیں، جو یقیناً جرم ہے، مگر صحابہ کی آپس کی جنگیں نہ نفسانی تھی نہ قومی بلکہ ایمانی تھیں۔
صحابہ کرام کی جتنی جنگیں ہوئی، جنگ بدر سے لے کے جو ہے نا جتنی جنگیں ہوئی، سب جو ہے نا جنگ ایمانی تھی، کہ ایک دوسرے فریق کو سمجھاتا تھا کہ یہ شرعی غلطی کر رہا ہے، اس کی اصطلاح کرنا چاہیے، لہٰذا وہ حضرات اس آیت کی ضد میں نہیں آتے۔ دیکھو، قابیل نے حابیل کو قتل کیا عورت کے لیے، یہ نفسانی قتل ہوا۔ برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلکہ یعقوب علیہ السلام کو پریشان کیا، نفس کی یا عورت کی خاطر نہیں، بلکہ یعقوب علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اس لیے ان میں فرق ہوا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یا حضرت معاویہ کے گرفتار شدہ سپاہیوں کو غلام نہ بنایا، قید نہ کیا، بلکہ ان کی مدارت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کیسی مثالیں صحابہ کرام کی، کبھی نفسانی طور پہ جنگ نہیں لڑتے تھے، یہ ہمیشہ جو ہے نا ایمانی ہوا کرتے تھے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، ظلم اور حرام پر مدد دینا بھی حرام ہے، یعنی ظلم پر ظالم کو اور کوئی حرام کام میں مدد دینا بھی حرام ہے۔ بڑے غور سے اس کو سنیے۔ سود لینا، دینا، دلوانا، لکھنا، گواہی دینا وغیرہ وغیرہ سب حرام ہے۔ کیا ہے کام؟ قرآن شریف میں کیا بولا جا رہا ہے؟ سود لینا، بولے نہیں میں لیا نہیں، بولے میں خالی دلایا، اس کا حکم بھی آ گیا۔ سود لینا، دینا، دلوانا، لکھنا، اس کے گواہی دینا، یہ سب حرام ہے۔ اور یاد رکھیے، سود کی تو اتنی بڑی لعنت ہے، اتنی بڑی لعنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ملتی کہ سود میں ایک آنا لینا، مٹی کا ایک آنا لینا اپنی سگی ماں سے 35 مرتبہ بد عمل کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ محفظنا، ایک آنا لینے سے۔ اور دیکھو آج کے دور کے مسلمان کتنی آسانی سے اٹھا لیتے مٹی پہ پیسہ، بولے شادی کرنا ہے اٹھا لو، بولے فلانا کام کرنا ہے اٹھا لو، بولے دھندا کرنا ہے پہلے مٹی سے پیسہ اٹھا کے دھندا کریں گے۔ ارے بھائی، تو حرام اٹھا کے تو حلال کیا کمائے گا بھائی؟ حرام سے حرام پڑے نا، اس سے پہلے حرام سے سب حرام۔ دوسرا فائدہ، حرام قطعی کو حلال جاننا کفر ہے۔ حرام قطعی یعنی بالکل جو بولتا نا حرام ہے یہ، تو اس کو اگر اچھا جاننا یعنی حلال جاننا کفر ہے۔ بنی اسرائیل نے قتل و غارت کو حلال جانا، انہیں کافر کہا گیا۔ تیسرا فائدہ، کتاب الہی کے ایک حکم کا انکار بھی کفر ہے، جیسے کہ سارے کتاب کا انکار اسی طرح ایک پیغمبر انکار بھی کفر ہے، جیسے کہ سب کا انکار، یعنی کتاب اللہ کا ایک احکام کا بھی انکار۔ آپ بولیں گے میں یہ چیز نہیں مانتا، بولے اسلام میں یہ چیز اچھی نہیں ہے، تو گویا کفر ہے، پورے اسلام کا انکار ہے۔ وہاں پہ کتاب اللہ کے ہر احکام کو ماننا پڑے گا، ایک بھی احکام کا انکار پوری کتاب کا انکار ہے، ایک بھی پیغمبر کا انکار سب پیغمبروں کا انکار ہے۔ چوتھا فائدہ، کفر کے ہوتے نیک کام بیکار ہیں، کہ یہودیوں کا قیدیوں کو چھڑانا بیکار ہوا۔ یعنی اگر کفر کر رہے اور پھر نیک کام کر رہے بیکار ہے، تو کل بھی پڑھے ہم کفر کے نیک اعمال کی بات ہی نہیں۔ اگر کفر میں کرتے ہو اور نیک اعمال کرتے ہو تو اس کا کوئی یعنی وہ نہیں ہے، فائدہ حاصل نہیں ہے۔ پانچواں فائدہ، کسی کی طرفداری میں دین کی مخالفت کرنے سے علاوہ اخروی عذاب کے بھی دنیا میں بھی رسوائی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو اس کو غور سے سنو۔ کسی کی طرفداری میں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھئی تمہارا کوئی دوسرا دوست ہے، کرسچن دوست ہے یا کوئی دوسرا دوست ہے، اس کے سامنے جو ہے نا اپنے یعنی دین کا جو ہے نا مذاق اڑا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو جو ہے نا خاموش ہو جاتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے، یا اپنے دینی بھائی کا جو ہے نا سامنے مذاق اڑاتے۔ اس سے ہوتا کیا معلوم ہے؟ یہ بھی اس سے عذاب الہی آتا، دنیا میں جو ہے نا رسوائی حاصل ہوتی، یعنی دنیا میں جو ہے نا تم کو ذلت ملے گی ایسا کرنے سے۔ تو کبھی جو ہے نا اپنے دینی بھائی کا یا اپنے دین کا مذاق مت اڑاؤ کسی کے ساتھ، تیسرے کے سامنے۔ جو دوسروں کی وجہ سے اپنی قوم کو ذلیل کرے گا وہ خود ذلیل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جوڑنے کے رشتوں کو جوڑو اور توڑنے کے رشتوں کو توڑو، یعنی کھلا احکام ہے، جو رشتے جوڑنا ہے وہ جوڑو، جو توڑنا ہے وہ توڑو۔ اور ہم کیا کرتے؟ جوڑنے والے توڑ کے بیٹھتے اپنی انا میں، اور توڑنے والوں کو جوڑنے کی چکر میں رہتے ہیں۔ ایک یہاں نقطہ بتایا جا رہا ہے کہ کاش کہ اس زمانے کے عالم دیوبندی، وہابی وغیرہ اس راز کو سمجھ جاتے کہ انہوں نے ہمیشہ مشرکین اور کفار سے محبت رکھی اور مسلم قوم کو اس پر قربان کیا۔ نجدیوں نے حرمین شریفین کی زمین سے صحابہ کرام کی خبریں کو اکھاڑ ڈالا، لیکن اسی زمین پاک میں عیسائیوں کو پہنچایا اور جدہ شریف میں عیسائیوں کی پختہ خبریں بننے کی اجازت دی، بلکہ زمین حرم امریکہ کی کمپنی کے ہاتھ کانکی کے ٹھیکے کے بہانے فروخت کر ڈالی۔ اللہ اکبر، دیکھو کیا پیاری یعنی بات بولی جا رہی ہے، نقطے بولے جا رہے ہیں کہ بھئی ایک طرف تو تم جو ہے نا نجدیاں جب آئے تھے، حکومت جب سعودی عرب جب گرا، جب لیے تھے مثال کے طور پر عثمانی حکومت جب گری تھی، تو صحابہ کرام کی خبریں تو توڑ ڈالے، تم زمین دوست کر دیے، بڑی بڑی گنبدیں سب توڑ ڈالے، لیکن اسی جگہ جدہ میں جو ہے نا سیمیٹری کی اجازت دی ہے جہاں پہ کرسچن کے پختہ خبریں بنے ہوئے ہیں۔ تو کیا مثال دے رہے ہیں آپ، واہ 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 واہ۔ بولے مکے اور مدینے میں جو ہے نا کفاروں کی جو ہے نا آمد نہیں ہو سکنا، یہ اس کی حدود تھی۔ کم سے کم مکے میں تو جو ہے نا وہ شرعی احکام ہے، لیکن وہاں پر جو ہے نا امریکی کمپنیوں کو آرڈرز دے کے جو ہے نا پورے کافروں کو یا یہودیوں کو لا کے جو ہے نا تم فروخت کر رہے، چیزیں فروخت کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے دیوبندیوں نے جمعیت العلماء، علماء احرار، حکومت الہیہ وغیرہ کے ناموں سے ہمیشہ ہندوستان کی ہم نوائی کی اور مسلمان قوم کو پامال کیا۔ یہود قتال کر کے اپنے قیدیوں کو چھڑا لیتے تھے،
ان سے یہ بھی نہ ہو سکا، یہ یہودیوں سے بھی قومی دشمنی میں 4 نمبر آگے ہیں۔ یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ بھائی یہ نا تھوڑے چھوٹے موٹے سوسائٹیز بنا کے قوم بنا کے آج بھی ہوتا نا۔ اب دیکھو جیسا کہ مثال کے طور پہ اوقاف کی بل کا مسئلہ چل رہا، تو کئی ایسے سوسائٹیز ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ ہاں بھر رہے ملے ہوئے ہیں، وہی گورنمنٹ کو فیڈ کر رہے ہیں، نقطۂ نکات دے رہے ہیں کہ کیسا جو ہے نا مسلم پرسنل لا بورڈ کو جو ہے نا اس کو روکا جائے تاکہ جو ہے نا اوقاف بل پاس ہو جائے۔ تو یہ ایسے کئی لوگ ہیں جو ہے نا کم سے کم یہودی اپنے یعنی لوگوں کو پکڑا کے چھوڑ کم سے کم چھڑا تو لیتے تھے، بولے یہ تو یہ بھی نہیں کرتے۔ اور حقیقت ہے کتنے آج جو ہے نا مسلمان جو ہے نا جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر کیسز وغیرہ چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 7واں فائدہ، جائز وعدوں کو پورا کرنا اور ناجائز وعدوں کو توڑ دینا ضروری ہے۔ جائز وعدے کو پورا کریے اور اگر وعدہ ناجائز ہے تو توڑ دینا ہے۔ بنی اسرائیل نے اویس اور خزرج سے ناجائز وعدے کیے اور پھر ان پر قائم رہے، اس پر رسوائی اور عذاب کے مستحق ہوئے، کیونکہ سب سے بڑھ کر وعدہ جو ہم نے رب سے کیا ہے، کون سا وعدہ ہے جو ہم نے رب سے کیا ہے، اس لیے مقابل سارے وعدے کے باطل اور توڑنے کے قابل ہیں۔ یا تو رب کے وعدے کے سامنے کوئی بھی وعدہ اس کو توڑ دینا، جو اس کے اگینسٹ میں ٹھہرتا اس کو توڑ دینا، کیونکہ سب سے بڑا وعدہ رب کا وعدہ۔ کسی نے اپنے دوست سے وعدہ کیا کہ آج شام کو ہم دونوں شراب پیئیں گے، صبح میں وعدہ کر رہے ایک دوسرے کے، بولے آج شام میں ہم دونوں شراب پیئیں گے، اس کا توڑنا ضروری ہے کیونکہ ہم نے مسلمان ہو کر رب سے وعدہ کیا کہ شراب نہ پیئیں گے۔ تو آپ نے رب سے آلریڈی وعدہ کیا کہ ہم شراب نہیں پیئیں گے، تو اس ایسے وعدے کو توڑ دینا۔ دوستوں کے ساتھ بولے رہے چل یار رات میں مستی کریں گے، بولے فلانی جگہ جائیں گے، فلانا فلانا مزہ آئے گا، اور اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو اس وعدوں کو توڑ دو۔ اس لیے ناجائز کام کی قسم توڑنا اور کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ ناجائز جو بات کی جو قسم اس کو توڑ دو اور اس وعدے کا کفارہ ادا کر دو تاکہ جو ہے نا تم بری ہو جاؤ اس وعدے سے، کیونکہ وعدے کا کفارہ ہوتا ہے، وعدہ ایسی کر کے ایسی توڑ نہیں سکتے بھائی۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ آج کے تو بہت آسان ہے نا، بہت بڑے بڑے وعدے کر لیتے اور بڑی آسانی سے توڑ دیتے، بولے ایسا نہیں ہے، آپ کو وعدہ توڑنے کا یعنی آپ کو جو ہے نا اس کا دینا پڑے گا، کفارہ دینا پڑے گا ہیں۔ تو صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ قیدی چھڑانا بہت اچھا کام ہے، اسی لیے اس آیت میں ان کے جلاوطن کرنے کو حرام فرمایا نہ کہ چھوڑنے کو۔ قیدی 2 قسم کے ہیں، ایک جسم کا قیدی، دوسرا خلق کے۔ اب صوفیہ کرام اس کا باطنی نقطہ بتاتے ہیں، بولے قیدی چھڑانا بہت اچھا کام ہے، بولے قیدی 2 طرح کے، ایک ہے جسم کا قیدی، ایک ہے خلق کا قیدی۔ جسم کے قیدی تو مال وغیرہ سے چھوٹتے ہیں اور خلق کے قیدی دیگر چیزوں سے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کمد بولتے ہیں نا، کمند یعنی جو لمبی رسی ہو، کہ قیدی کی رہائی ہدایت سے ہے اور محبت دنیا کے قیدی کی خلاصی ذکر موت سے۔ بولے یعنی ایک قیدی کی رہائی کیسی ہے، بولے محبت سے، اور ایک قیدی کی رہائی کیسی ہے، بولے موت کے خوف سے، جس کو دنیا کی بہت زیادہ محبت ہے، دنیا کا قیدی بولے موت کے خوف سے جو ہے نا وہ دور ہوتی۔ وساوس شیطان کی قیدی کا فدیہ دلائل برہان اور یقین ہے۔ بولے جب تمہارے اندر بہت زیادہ شیطان کے وسوسے آ رہے ہیں تو وہاں پہ جو ہے نا دلائل اور جو ہے نا ایسی بات ایسے برہان، جیسا تفسیر کا بیان چل رہا مثال کے طور پر، کوئی ڈاؤٹ ہے آپ سن لیے، کلیریفائی ہو گیا، تو وہ اس کا جو ہے نا اس قیدی کو چھڑانا ہوا تاکہ شکوک اور تمکن سے بچ جائے۔ تکبر کے قیدی کی نجات رہبری حق اکبر ہے۔ جو تکبر کرتا، جو انا میں ڈوبا ہوتا، اس کی رہائی کیسے ہوگی؟ تو اس کی رہائی ہوگی رہبری حق سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ لیکن بعض عشق کے قیدی ہیں، ان کا نہ کوئی فدیہ ہے اور نہ کوئی چھٹکارے کا راستہ، کیونکہ عشق کے قیدی کی دیت اس کے مقتول کا قصاص اس کے مربوط کا خلاصہ نہیں، بلکہ اس تک ہر ایک کی رسائی بھی نہیں، کیونکہ یہ مقام اولیاء کاملین کا ہے۔ طالب صادق کو ضروری ہے کہ اپنے گزشتہ قیدوں سے نکل کر محبوب کے اس جال میں پھنسیں تاکہ دنیاوی رسوائی سے نجات پائے، کیونکہ اس جگہ بہت جانچ پرکھ کر قبولیت ہوتی ہے۔ یہ جو ہے نا اس اعتبار سے جو ہے نا ان آیتوں کی تفسیر ہوئی، یعنی کیا سمجھا جا رہا ہے کہ بھائی بہت ہم قیدی بن جاتے ہیں۔ میں مثال سے ایک سمجھاتا ہوں آپ کو، چھوٹی سی مثال۔ اب آپ کو سگریٹ پینے کی لت لگ گئی، اب سگریٹ نہیں ملنا آپ بے چین ہو جاتے، تو پتا کیا چلا، تم سگریٹ کے قیدی ہو گئے، سگریٹ نے تم کو قید کر لیا۔ ہاں، تم مانو یا مت مانو، تم اس کے قیدی ہو گئے، تم اپنا حلال پیسہ اس پہ خرچ کرو گے اور وقتاً تم کو وہ چاہیے، تم اس کے قیدی ہو گئے۔ تو چاہیے تو کیا، قیدی اگر بنے کس کے بنے؟ صرف اللہ کے بنے۔ وہ کیسے بنے؟ عشق اللہ سے بنے، ویسا عشق میں اس کے پھندے میں پھنس جائیں، وہ نور والا پھندا، پھر بات کچھ اور ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو ہے نا مثال کے طور پہ بولتے ہیں نا آج کل وہ زردہ کھانا، پڑیاں کھانے کی جو ہے نا عادت لگ جاتی ہے مثال کے طور پر، اور نہیں کھائے تو ہاتھ پیر کانپنے لگ جاتے ہیں۔ ارے تم اس کے قیدی ہو گئے نا، پھر اس نے تم کو قید کر لیا، اس کے پھندے میں پھنس گئے تم۔ تو وہ بدبو والا گندگی کا پھندا اچھا ہے کہ اللہ کے عشق کا پھندا اچھا ہے؟ ذرا غور کرو۔ تو ایسی کئی مثالیں ہیں۔ کئی لوگ جو ہے نا انا کے پھندے میں پھنس جاتے، بولے تک ہم بڑے، بولے ہم خاص، ہم جو بھی کریں گے اسپیشل، ہم جو بھی کریں گے بڑا کریں گے، ہم جو بھی کریں گے اعلیٰ کریں گے، ہمارے جیسا کوئی نہیں، ہم مثال قائم کریں گے۔ تو تم انا کے پھندے میں پھنس گئے نا، انا کے قیدی ہو گئے نا پھر۔ تو ایسی کئی مثالیں ہیں، ایسی کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔
تو ہونا کیا چاہیے، ان سارے پھندوں سے نکل کے جو ہے نا بس رب العالمین کے وہ نورانی پھندے میں اپنے آپ کو پھنسا دیں۔ وہ کیسے پھنسائیں؟ تو وہ عشق سے، وہ عشق کی راہ ہے۔ اس لیے راہ تصوف کو راہ عشق بھی کہا جاتا، کہ ایسی راہ ہے جہاں پہ تمہارے اندر وہ کیفیات پیدا ہوتی کہ تم ان ساری چیزوں سے دور ہو جاتے۔ الحمدللہ الحمدللہ بہت سے اپنے اپنے سلسلے میں بھی کئی لوگ جو ہے نا کئی چیزوں کو ترک کیے، کئی لوگ جو ہے نا سگریٹ کے قیدی تھے چھوڑ دیے، کئی لوگ جو ہے نا تمباکو کے پڑیوں کے قیدی تھے چھوڑ دیے، کئی لوگ شراب کے قیدی تھے چھوڑ دیے، اللہ کا فضل ہوا۔ کئی لوگ مٹی کے قیدی تھے، الحمدللہ وہ بھی یعنی چھوڑ کے جو ہے نا قائم ہے آج تک۔ تو یہ مولا کا بڑا فضل ہے کہ ان ساری قیدوں سے باہر نکلو تاکہ پھر ایک قید میں چلے جائیں، وہ عشق کی قید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی قید، اپنے پیر کے عشق کی قید، تاکہ پھر وہاں تک پہنچے، پھر اللہ کے عشق میں پھنس جائیں، پھر وہ نور اللہ نور ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.